میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت نے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے اور یہ ٹاسک فورس ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی شناخت کے لیے بنائی گئی ہے. ایک جوائنٹ ٹاسک فورس ہے جس کی سربراہی چیئرمین پی ٹی اے کریں گے اور یہ پتہ لگائے گی کہ سیکورٹی فورسز کے خلاف گمراہ کن جو پروپیگنڈا ہے یہ کون کر رہا ہے. اور 10 دن کا وقت دیا گیا ہے اس ٹاسک فورس کو. یہ 10 دن میں اپنی جو سفارشات ہیں وہ حکومت کو پیش کرے گی. دوسری طرف عمران خان صاحب پر احتجاج کے پیش نظر جو ابھی حال ہی میں احتجاج ہوا ہے، 7 نئے مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. مقدمات تو درج پہلے ہو گئے تھے، اب ان کی مزید مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. یعنی جو نئے مقدمات میں گرفتاری پڑے گی تو ظاہر ہے ان کی رہائی کا عمل مشکل ہوتا چلا جائے گا. بیرسٹر گوہر صاحب کی اور پی ٹی اے قیادت کی آج اگرچہ ملاقات ہو گئی ہے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی اے عمران خان سے، اور اس میں بیرسٹر گوہر کے بقول ان کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے 25 اور 26 اور 27 تاریخ کو، اور اس کے بعد سے اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بلا کر اس میں اس معاملے کو اٹھانے کی پارٹی کو انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں. دوسری طرف عطا تارڑ صاحب اور حکومت یہ موقف کر رہی ہے کہ مراد سعید جو پہلے ہی ریاستی اداروں کو مطلوب ہیں وہ اس احتجاج میں جتھے کی قیادت کر رہے تھے اور اس وقت سی ایم ہاؤس میں روپوش ہیں. گورنر راج اور پی ٹی اے کے ویسے ہی پر پابندی کی ویسے ہی باتیں چل رہی ہیں، تو حالات تحریک انصاف کے لیے کیا مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں آئندہ دنوں کے لیے؟ اس پر ہم بات کریں گے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ شوکت صاحب، خوش آمدید. شرمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اور سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ PMLN کے رہنما ہیں. میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے یہ ٹاسک فورس کا قیام، عمران خان پر نئے مقدمات اور گورنر راج کی باتیں، تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں، شوکت یوسف زئی صاحب مزید مشکل پیدا ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لیے آئندہ دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان میں اب سیاست جو ہے نا وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اظہار رائے، آزادی، سب کچھ ختم ہو رہے ہیں، سلب ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن ہونے لگی ہے، آئین قانون کی بالادستی ختم ہو گئی ہے. اب یہ کہ ریاست کی طاقت ہے اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹی ہے. اب وہ جو فیصلہ ہوا ہے شہباز پارٹی کا، اس کا حکومت کا، وہ یہ کہ جی تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے. اور لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے. کبھی ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، کبھی دوسرا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ بکلاٹ جو ہے ان کو کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ کیسے نکل آئے، اتنی رکاوٹوں کے باوجود کیسے اسلام آباد ڈی چوک پہنچے. تو یہ اپنی وہ جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے اب یہ مختلف ہتھکنڈے استعمال کرنے لگے ہیں. غریب ورکروں کو، بے بس ورکروں کو جس انداز سے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس انداز سے پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف سیاست کو نقصان ہوگا. اس وقت یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک تو امن و امان اور دوسرا جو حالات بہتر بنانا. تو کیا حکومت سمجھتی ہے کہ وہ زور زبردستی کر کے، طاقت کا استعمال کر کے حالات کو بہتر کرے گی؟ ہماری تاریخ میں تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ معذرت بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے، کیونکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی زخمی ہے نہ کوئی کیا ہے، اور ایسے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے بالکل. یہ جو بات ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا ہے. صحیح. اور اب جو ایک نیا پہلا کہا جی گورنر راج لگائیں گے، پھر اس کے بعد کہا جی پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ سارے چورن ناکام ہو گئے. اب مراد سعید کا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جی سی ایم ہاؤس میں ہے. چلے مراد سعید پر تو میں آتا ہوں سر، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، ویسے تو خیر میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بیانات آج دیکھ رہا تھا اخبارات میں بھی کہ جی پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی. لیکن کیا بلاول صاحب نے بلایا بھی ہے گورنر خیبر پختونخوا کو امن و امان کی صورتحال اور دیگر چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو شرمیلہ فاروقی صاحبہ کیا چیزیں پیش نظر ہیں پیپلز پارٹی کی اس وقت؟ گورنر راج کا آپشن زیر غور ہے، کیا پی ٹی اے پر پابندی کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو کریک ڈاؤن پی ٹی اے کا چل رہا ہے ان کے بقول شوکت صاحب کے، کیا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے اور اس طرح حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیے جی، ایک سیاسی جماعت اور ایک گراس روٹ لیول کی جماعت ہونے کے ناطے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گی جو بہت ایکسٹریم ہوگا، اور نہ کبھی اس کو سپورٹ کرے گی انلیس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا. پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات کی گئی تو ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے.
اس سینیریو میں کہ اگر ایک جماعت اپنی درستگی کر لیتی ہے اور ملک کے خلاف کام نہیں کرتی تو اس کو بین کیا جائے. لیکن اگر اس حد تک معاملات پہنچ گئے جہاں پر 9 مئی کے واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور ہر 2 مہینے بعد ایک دھرنے کی کال دی جا رہی ہے، اور بالخصوص ایسے ٹائم پہ جب باہر کا کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی باہر کا کوئی سربراہ پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کیپٹل جو ہے وہ مفلوج کیا جا رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنا فیصلہ کرے گی اور آئی ایم شیور کابینہ کے پاس لے کے جائے گی، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس وقت دیکھا جائے گا. پیپلز پارٹی کی سی ڈیسائیڈ کرے گی. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات اور معاملات ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا کے جو سیکیورٹی کے جو بھی وسائل ہیں وہ خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، معصوم لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے استعمال کیے جائیں، وہ کیپٹل کو مفلوج کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو دس از اے کاز آف کنسرن ایز اے پاکستانی، ایز اے لیڈر آف، ایز اے چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی. آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس پہ شدید تشویش ہے اور تحفظات ہیں کہ صوبے میں امن ہونا چاہیے، اور چونکہ وہاں کا جو گورنر ہے وہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور وہاں کے ویسے بھی جو معاملات اور حالات ہیں. اب دیکھیں نا، کرم کے اندر اب 10 دن بعد اسکول کھلے، 10 دن سے اسکول بند تھے، وہاں کتنی لاشیں اٹھ گئی ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی ریمورس، کوئی کچھ نہیں ہے. آج میں سن رہی تھی کوئی بیان گنڈا پور صاحب کا ہے کہ جی 1 ارب روپے میں CTD میں ڈال رہا ہوں. جو پہلے آپ کو پیسے ملتے رہے ہیں CTD کے لیے، تو اب تک CTD کر کیا رہی ہے؟ کیوں نہیں اس کو فعال کیا گیا؟ کیوں نہیں؟ مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ مہینہ پہلے پارلیمان کے اندر ایک تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ جی جو اتنے سارے پیسے CTD کے لیے دیے گئے KPK کے لیے ابھی تک فعال کیوں نہیں ہے. تو یہ سوال ہمارا بھی ہے کہ کیوں نہیں اس کو فعال کیا جا رہا، کیوں نہیں لوگوں کی جانیں بچائی جا رہی ہیں، کیوں نہیں صوبے میں امن و امان قائم کیا جا رہا. جی اس میں تو آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے اس میں کہا کہ جی وہ مکمل طور پر فعال ہیں اور پوری طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، یہ حکومت کا الزام ٹھیک نہیں ہے. لیکن شمیلہ صاحبہ یہ جو آپ نے کہا کہ PTI روزانہ ملک کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ ہر سیاسی جماعت کا ایک جو ہے وہ نیریٹو ہو سکتا ہے نا دوسری جماعت کے خلاف. مثلا PTI یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے 8 فروری کے انتخابات کو اگر تسلیم نہیں کیا یا اس کے نتائج کو تبدیل کیا تو یہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا، یا دوسری جماعت نے کرپشن کیا ہے تو اس نے ملک کو نقصان پہنچایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 9 مئی کر رہے ہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو ہر وقت ہر سیاسی جماعت دوسری جماعت کے بارے میں استعمال کرتی ہی رہتی ہے. تو کیا یہ ایک بنیاد کافی ہوگی کسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے؟ لیکن میں پابندی کی اس وقت بات نہیں کر رہی. وہ وقت جب آئے گا اور اگر پیپلز پارٹی سے مشاورت کی گئی تو پھر پیپلز پارٹی اپنا موقف اس وقت دے گی. اٹ از ٹو پریمیچور کہ میں اس کے اوپر اس وقت جواب دوں. لیکن جہاں تک نقصان پہنچانے کی بات ہے، اب مجھے بتائیے کہ پہلے جب چائنیز پریمیئر آ رہا تھا اس کا دورہ کینسل ہوا، انہوں نے دھرنے کی کال دی. اس کے بعد جب دوبارہ آ رہے تھے پھر انہوں نے دھرنے کی کال دی. شنگھائی کوآپریشن کے وقت انہوں نے دھرنے کی کال دی. پھر اس وقت جب بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہے تھے انہوں نے دھرنے کی کال دی. اور دیکھیے نا، اب یہ جب کیپٹل سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے تو اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے. لوگوں کی اسکول متاثر ہوتے ہیں، ہسپتال متاثر ہوتے ہیں، معمول زندگی متاثر ہوتی ہے، اور پھر جو جانی مال کا نقصان ہوتا ہے، جو سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچتا ہے، وہ الگ ہے. تو دیکھیے نا، یہ اگر اپنے مفاد کے لیے ایک شخص کو جیل سے چھڑوانے کے لیے یہ تمام کام کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ملک میں بہتری لانے کے لیے یا معیشت بحال کرنے کے لیے تو دھرنے نہیں دیے جا رہے نا. اس وقت تو دیکھیے نا، صوبے کے وسائل کا بے طریقہ استعمال اور احتجاج کے لیے یہ بالکل صحیح ہے. اس سوال کا جواب تو شوکت صاحب دیں گے شمیلہ صاحبہ، لیکن میں خلیل طاہر سندھو صاحب سے کے سامنے ذرا مراد سعید صاحب کا سوال رکھ دوں جس کا بھی ذکر بھی آیا، جو ابھی شوکت یوسف صاحب کہہ رہے تھے. عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس میں کل کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس وقت بھی CM ہاؤس میں موجود ہیں اور ڈی چوک پر ایک جتھے کی قیادت کر رہے تھے. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا. مراد سعید جو CM ہاؤس KPK میں روپوش ہے، اچھا نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے. مناسب نہیں ہے نا. ایک صوبہ ہے، اس کی ایک حکومت ہے. مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئیں اور ایک ادارے سے نہیں، 3-4 مختلف ذرائع سے رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ یہ جو فائنل کال ہے، یہ فائنل کال کی گارد میں کوشش کی جائے گی کہ قتل و غارت کی جائے، کوشش کی جائے گی کہ خون بہایا جائے اور کوشش کی جائے گی کہ لاشوں کی سیاست کی جائے. شوکت صاحب، یہ CM ہاؤس میں اطلاعات ہیں حکومت کے پاس، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ مراد سعید وہاں پر موجود ہیں. دیکھیں آپ نے تو خود کوسچن کیا، خیر ان سے پھر بھی کر لینا.
کہ اور پھر عطا تارڑ صاحب کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں. کم از کم سوچنا بھی چاہیے کہ وہ کیا الزام لگا رہے ہیں, اور وہاں پہ موجود تھے, پھر وہاں سے کیسے نکلے, پہنچے کیسے. کوئی عجیب سی کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں جو اس پہ خود ہی پھنس جاتے ہیں کبھی کبھی. جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ روز کیوں آتے ہیں اسلام آباد, تو اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے. بھائی اسلام آباد نہیں آئے تو کہاں جائیں؟ ہمارے ساتھ جب ناانصافی ہوگی, ہمارے لیڈر کے ساتھ ناانصافی ہوگی, تو ہم کہاں جائیں؟ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہی ہے نا, الیکٹڈ نمائندے اسلام آباد میں, یہ حکومت اسلام آباد میں, تو حکومت کے آگے اپنی وہ بیان کریں گے نا. تو اسلام آباد اس لیے آ رہے ہیں ہم سر. لیکن بنیادی جو بات ہے, جہاں تک بات ہے صوبے کے وسائل کی, ہاں سر یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کنیکٹ ہو گئے ہیں ذرا خلیل طاہر سندھو صاحب, میں ان کے سندھو صاحب ذرا جواب دیجئے نا کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں حکومت کے پاس مراد سعید کے حوالے سے, اور وہ ایک عرصے سے حکومت کو مطلوب ہیں, گرفتاری کیوں نہیں ہو سکی؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. سب سے پہلے آپ کے بلانے کا شکریہ. میں شفیع یوسف سے بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, ان کو بھی احترام کرتا ہوں. ابھی وہ فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہے ہماری وہ پی کے کمپریس کرنا چاہتی ہے. شفیع بھائی آپ کو اپنے آپ کو خود پیش کر رہے ہیں. آپ کے جو پارٹ ٹائم انقلابی ہیں, آپ کے درمیان رابطے کا سنتا ہے, کبھی آپ اپنی سمجھے توڑ لیتے ہیں, کبھی آپ اپنے استعفے دے دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. اور گنڈا پور صاحب قابل احترام ہے, ان کو پتہ چل ہونا چاہیے کہ وہ بجلی اعلیٰ ہے ایک صوبے کی, اور وہ یہاں پہ آ کے نظارے ہیں ریاست کو. اس طرح سے نہیں ہوتا. اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 37 سے زائد اسلامی لوگ جو آپ کے درمیان, جن کے کہاں کا ڈیسک بھی ہے, ان کی شادیگر بھی افغانستان کے, وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں لے کر, شارٹ گن لے کر, ایک شہر جو 4500 روپے کرتا ہے وہ ساتھ لے کر, پتھر لے کر. اس طرح سے ریاستوں پہ پھول مارنے ایسے نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. اور پھر دم دبا کر باندھ کے جہاں تو کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ. اصل میں یہ عوام کو دیکھ کر بڑے بڑے گھر جیسے لوگ جو ہم کی سمجھتے سیاست بھی آتے ہیں نا, تو جب عوام دیکھتے ہیں تو ہماری عقل ماری جاتی ہے, دل اور عقل کا رشتہ جو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح محترمہ اپنا نصرت بیگم کا بھی جب انہوں نے عوام کو دیکھا ہے آپ کے ساتھ بالکل لوگ آئے تھے, لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید یہ بڑا اچھا موقع ہے. لیکن بعد میں اس طرح سے بھاگنا, کبھی گاڑیاں بدلے, لوگ آپ کے اپنے لوگوں کو گالیاں دے دیتے ہیں لوگوں کو. اور جس طرح وہ ایون حتیٰ کہ اپنا آپ کے گنڈا پور صاحب نے چاہ رہے کہ میں نے وضو کرنے جانا ہے اور میں نے یورین کے لیے جانا ہے, تو آپ کے جو پٹھان لوگ ہیں بڑے غیرت مند لوگ ہیں, انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں, آپ نہیں جائیں گے. دوسرے نمبر پہ اسد اللہ خان صاحب جو آپ نے بات کی ہے, بالکل سارے صاحب نے درست فرمایا ہے کہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیسی میں جا کے, کیسی ہمارا بھائی ہے, ہمارا صوبہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے اور بڑا غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے, یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا. اور کہ وہاں پہ جا کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹ کرے. ہاں دوسری بات آتی ہے, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہو سکتا ہے کسی کیمرے کی وجہ سے یا نہ ان کو ایسی کوتاہی ہوئی ہو, یا کسی قسم سے یا مطلب گرفتار کرنے والوں سے بھی ہو سکتی ہے. اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں آپ کو کہ یہ ممکن ہے کہ یہاں سے گرفتار نہ کیا جا سکتا ہو, لیکن اس سے ہر ایک مطلب یہ نہیں کہ آپ پشاور پہ جا کے ریٹ کر دیں, کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ابھی یہ آپ بھی شفیع یوسف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویری رسپانسبل پرسن, ان کو اپنے پارٹ ٹائم انقلابی لوگ ان کو سمجھانا پڑے گا. دیکھیے آج تک جو بھی قدم انہوں نے اٹھایا اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اگر ان کو سوچنا چاہیے ڈائلاگ جن لوگوں سے یہ ٹپٹ جاتے ہیں انہوں نے نہیں کرنے سے ڈائلاگ, ان کو پتہ ہے ڈائلاگ سے پارٹی کی آپس میں ہوتی ہے. اور اسد اللہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے دوسری جگہ لیگ کے بعد اور ایون جب جرمن اور تمام سارے گئے تھے, اور پھر جب میسج ہوا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا, انہوں نے بھی کہا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. اس طرح تو ہم پوری اپنی تحریک بھی ختم کر دیں گے اور انسان بھی ختم کر دیں گے. یہ حل نہیں ہے جو یہ اپنا گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. مجھے پتا چلا گنڈا پور صاحب کے طریقے اندر اعتماد آ رہی ہے پارٹی کے اندر سے, پتہ نہیں یہ درست ہے خبر یا غلط ہے, لیکن وہ بالکل غلط طریقے سے پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں. اور اپنی جماعت کے لوگ چلیں, یہ تو ایک نئی بات آپ نے کی ہے, اس کا جواب بھی میں لیتا ہوں. لیکن جو پہلے شمیلہ صاحبہ کہہ رہی تھیں, شوکت یوسف صاحب, بنیادی جو مقدمہ ہے آپ کے خلاف وہ یہ ہے کہ آپ کی ظاہر ہے آپ کے دعوے کے مطابق تمام پورے پاکستان میں ایک جیسی حمایت ہے. پنجاب میں تو بہت حمایت ہے آپ کی, اور آپ نے وہاں جیتا ہوا ہے آپ کے مطابق الیکشن. کراچی میں, سندھ میں آپ کی حمایت موجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف پنجاب جو خیبر پختونخوا ہے وہ کامیابی سے پہنچنے میں, یعنی کامیابی سے پہنچ جاتا ہے ڈی چوک یا اسلام آباد؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سرکاری وسائل موجود ہوتے ہیں, ایک صوبے کی حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے. ورنہ پبلک سپورٹ تو آپ کے پنجاب میں بھی موجود ہے, لیکن چونکہ وہاں حکومت نہیں ہے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر پہنچ سکیں. تو سرکاری وسائل کا استعمال اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے, یہ بنیادی الزام اور بنیادی مقدمہ ہے پی ٹی آئی کے خلاف باقی جماعتوں کا. دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا, وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں نا کون سے وسائل استعمال ہوئے. اگر 1122 کے ایمبولینس آ رہی ہے تو وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں تو یہ بھی تو صوبے کے عوام ہے نا,
اس میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ایمبولینسز ہوتی ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے. تو وہ وسائل ہمارے پاس ایسے کون سے وسائل ہیں؟ کوئی کلاشنکوف لے کر آئے ہیں کیا, کوئی بارود لے کر آئے ہیں؟ آنسو گیس کے شیل مثلا سر, وہ محسن کے سامنے کہا تھا کہ 4,500 روپے کا ایک شیل ہے اور عام آدمی خرید نہیں سکتا, صرف حکومت ہی خرید سکتی ہے. میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب میرے علم میں جو آیا ہے, میں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ شیل کہاں سے آئے ہیں, تو وہ شیل آپ دیکھ لیں وہ ان کے ہی اپنے شیل ہیں, جو پولیس وہاں چھوڑ کے جاتی تھی نا, جو جہاں سے پولیس وہ ہو جاتی تھی, اکثر وہاں پڑے رہتے تھے لوگ, تصویریں بنا لیتے تھے اس کے ساتھ. تو یہ انہوں نے اس کو وہ بنایا ہے کہ جی دیکھو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے. وہ کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں آئے, نہ کسی کے پاس تھا. سیاسی لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے دور سے پہلے خیبر پختونخوا کے حالات کیا تھے, وہاں دہشت گردی کی کیا صورتحال تھی, اور الحمدللہ جب سے ہم آئے آپ دیکھیں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اس کے مقابلے میں. اب ان کے یہاں تک ان کی بات ہے, کچے کے ڈاکو کے حالات آپ دیکھیں ابھی تک ان سے نہیں سنبھل سکے. تو جو لوگ اتنے تمام تر وسائل کے باوجود کچے کے ڈاکو نہیں سنبھال سکتے, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو کل بھی میں نے ان کے جو پی ایم ایل این کے ایک منسٹر صاحب تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی جان اگر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, تو ہمارے پاس بارڈر نہیں ہے, بارڈر وفاقی حکومت کے پاس ہے. پہلے آپ یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. آپ جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وفاقی حکومت کے اس میں ملوث ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو روکنا تو ان کا کام ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں ہمیں ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے علاوہ اس پولیٹیکل سچویشن کو, حالات کو بہتر کرنے پہ بھی توجہ دینی چاہیے. صرف ٹاک شو میں آ کے یہ جو برا بلا کہنا, یہ دہشت گرد ہیں, یہ انتشاری ہے, اس سے نہ تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پہلے یہ دھمکیاں دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو دھمکیوں کے بعد کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جو آپ نے کہا کہ علی امین ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے, دیکھیں علی امین کبھی بھی نہیں بھاگا ہے. جس وقت وہ ڈی چوک آیا تھا اس وقت پارٹی کا یہی فیصلہ تھا کہ ہم نے صرف ڈی چوک جا کر, کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے, تو آپ نے جا کے وہیں سے سب کو کرنا ہے, اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. دوسرا جو اس دفعہ وہ آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ جب فائرنگ شروع ہوئی اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ اگر میں رک جاتا, میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے نہیں جانے کے لیے تیار تھے, وہاں سے نہیں ہٹ رہے تھے جی, لیکن شیلنگ زیادہ ہوئی, وہ فائرنگ زیادہ ہوئی, تو میں نے کہا یہ لڑکے مر جائیں گے, تو اس لیے میں پہلے نکلا تھا کہ میرے پیچھے یہ لوگ آ جائیں. تو دیکھیں ہم اس لیے تیار ہو کر نہیں گئے تھے کہ فائرنگ ہوگی اور ہم وہیں پہ بیٹھیں گے. یہ دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں, پرامن احتجاج تھا جی. جہاں تک افغانی کا سوال ہے کہ افغانستان سے لے کر آئے, بڑی افسوس کی بات ہے. ہر پختون کی قومیت افغانی ہے. اگر آپ ہمارے, میں خود افغانی ہوں, مطلب یہ کہ ایک افغان نیشنل نہیں بلکہ افغان قوم, جتنے پختون ہیں نا, یوسف زئی ہے, اس کے علاوہ مومند اور یہ خیبر اور یہ سارے جتنے بھی ہیں, یہ قوم افغان لکھتے ہیں اپنے ساتھ. تو اس کو جو ہے نا آپ گالی نہ بنائیں, یہ پختونوں کی ایک وہ ہے, پہچان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بار بار اس کو لا رہے ہیں. دوسرا مراد سعید کی بات یہ کر رہے ہیں جی. تو مراد سعید اگر ہوتا, یہاں سے چلتا وہاں چلتا, پھر تو اس کا مطلب حکومت ہی نہیں تھی. اس پورے راستے میں کوئی حکومت نہیں تھی. اور پھر وہاں انہوں نے دیکھا, اور پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ مراد سعید تو آیا تھا, لیکن پھر وہ چلا بھی گیا, اور اب سی ایم ہاؤس میں ماشاءاللہ زبردست حکومت ہے. ویسے اگر آپ صحیح ہے. چلیے ایک چیز جو آپ نے کہی نا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے ہیں. اچھا شرمیلا صاحب, ایک بلاول صاحب کا بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ چاہے بات چیت سے کریں یا لاٹھی سے کریں, یعنی طاقت کے استعمال سے کریں, ہمیں ملک میں ہر صورت میں استحکام تو لانا ہے. تو یہ لاٹھی کے استعمال کا کیا مطلب ہے, یعنی اور اسی کو کیا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا نام دے رہی ہے, کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہیں؟ نہیں خان صاحب, دیکھیے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کریں, کسی کی جان اور مال کا نقصان نہ ہو. لیکن اگر پی ٹی آئی اس ہٹ درمی کے اوپر اتر آئی ہے کہ ہر 2 مہینے بعد انہوں نے پاکستان کو مفلوج بنانا ہے, بالخصوص کیپٹل کو, جہاں پر ساری چیزیں, جہاں سے گورنمنٹ چلتی ہے, تو اور اگر بات چیت اور ڈائلاگ وہ نہیں کرنا چاہتے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنی, ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی, تو حل کیا ہے؟ ڈائلاگ کے علاوہ پھر حل کیا ہے؟ دا ادر تھنگ از کہ بائی فورس آپ ان کو پھر روکیں, اور پھر یہی ہوتا ہے نا جو اس دفعہ بھی ہوا کہ بائی فورس ان کو روکنا پڑا, اور جب فورس استعمال کی گئی تو سارے بھاگ گئے, کوئی بھی نہیں وہاں بچا, ایک شخص وہاں نہیں بچا. سب سے پہلے تو
बुशरा बीबी और गंडापुर साहब भागे, जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम तो यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक खान साहब को रहा करके नहीं लेके जाएंगे। तो देखिए दावे करना, ये उनका मौक़िफ़ ये है कि ज़ाहिर है गोलियों के आगे तो कारकुन नहीं जा सकते। इनका मौक़िफ़ ये है कि गोलियां चूंकि चली थी, कोई गोलियां नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली गोलियां नहीं थी। लेकिन जब आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, और माजी में जो इनका एक प्रेसिडेंस रहा है कि ये नुकसान पहुंचाते रहे हैं, तो फिर आपने देखा कि आखिरी दिन पे फौज को बुलाना पड़ा आर्टिकल 245 के अंदर। एक तरफ फौज से बात करनी है, डील करनी है, एनआरओ चाहिए, दूसरी तरफ डरते भी हैं, भाग भी जाते हैं। तो देखिए ना, फिर अगर सियासी कारकुन हैं और अपने लीडर के लिए तड़प रहे हैं तो फिर गोलियां खाएं ना। पीपल्स पार्टी के तो कारकुनान ने गोलियां भी खाएं, कोड़े भी खाएं, डंडे भी खाएं, ज़ियालों के कोड़े खाएं, शहीद हुए हैं। आपको 18 अक्टूबर आप भूल गए कि जब बम धमाका हुआ बीबी साहिबा की ट्रक के पास, तो लोग भागने की बजाय वो ट्रक के आगे सामने भागे बचाने के लिए बीबी को, वहां और लोग शहीद हुए। तो कारकुन ये होता है, फिर वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, फिर वो गोलियां भी खाता है, वो फिर अपनी जान का नजराना भी देता है। तो अगर आप भागने वाले हैं तो फिर यही होगा आपके साथ। देखिए, या तो डायलॉग कर लें, मामलात को खुश असलूबी से तय कर लें, जो हुकूमत में हाथ में वो आपको रिलीफ दे देगी, बाकी तो रिलीफ आपने अदालतों से लेना है ना। अब आप ये कहते हैं कि खान साहब को छोड़ दो आज ही रात जेल से, और खान साहब को अगले दिन जो है वो ओथ दिला दो वजीर आजम का, तो ये तो नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। सही है, लेकिन चलिए ये जो आप 18 अक्टूबर की एग्जांपल दे रही हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें फ़र्क नज़र आता है शर्मिला साहबा, क्योंकि एक तो वो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है, और फिर जैसे ही बेनज़ीर साहबा को वहाँ से ले जाया गया 5 मिनट के अंदर, मैं यानी शाहिद हूँ इसका, मैं वहाँ पर मौजूद था, जख्मी और लाशों के अलावा सड़क पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। लोग लाखों की तादाद में जो उनको रिसीव करने के लिए आए हुए थे वो सब भाग चुके थे, जा चुके थे अपनी जानें बचा के धमाके के वक्त में। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ, मेरी राय इसमें आपसे मुख्तलिफ है। बहरहाल एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आकर जो इस वक्त पीटीआई के साथ अब एक सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट पीटीआई की 8 फरवरी के इंतखाबात में रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन क्या हुकूमत इस हद तक पीटीआई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि इनसे बातचीत की जाए और कोई हल निकाला जाए? हल तो बहरहाल निकालना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, उसमें बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ को भी वोट पड़ा था, कम ज्यादा की बहस में जाए बगैर को 2.5-3 करोड़, 2.25 करोड़ वोट पीटीआई को भी पड़ा, आपको भी वोट पड़ा, आपकी सीटें ज्यादा हुई, उनकी कम हुई, चलिए यही मान लीजिए। लेकिन बहरहाल एक सपोर्ट पीटीआई की भी पब्लिक में मौजूद है, और आपके ख्याल में क्या पीटीआई को इंगेज करके, यानी बहुत सारे जो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात पीटीआई के साथ हैं, मौजूद हैं, उसको एड्रेस करने के लिए पीटीआई को के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना, ये एक सोल्यूशन नहीं रहा है आपके ख्याल में? क्या देखिए असदुल्लाह खान साहब, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। इनको वोट भी मिले, इन्होंने सीटें भी जीती और शुरू में इनकी एक्सपीरियंस थी, और इनको आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने उस वक्त भी दावत दी थी कि ये आके तो गवर्नमेंट बनाई, दे रिफ्यूज्ड। इन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे। इनसे पूछते शको यूसुफ ईसा साहब के सामने बैठे हैं, मतलब इनको कहा गया। मेरे हाफजे में तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने दावत दी थी, नून लीग ने तो नहीं दावत दी कि आप हमारे साथ वो एक मिसाल चले, मुझे गलती लग सकती, चलो अगर पीपल्स पार्टी ने भी दावत दी हो, इन्होंने कहा जी आपने इन 3 जमातों के साथ नहीं बैठना। और मेरी जो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जो गोली के निशाने पे है वो सबसे पहले सदर जरदारी साहब है, और फिर ना मैंने नून के साथ बैठना, ना मैं एमक्यूएम के साथ बैठना है। डायलॉग के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता, इन चीज पर आवाम में पजीराई नहीं है, ये वोटें हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, 100% है। लेकिन इनको ये जत्थे की बजाय या ग्रोह की बजाय इनको सियासी जमात बनना पड़ेगा। और बार बार मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ, पार्ट टाइम इनकलाबी जो लोग हैं इनके साथ, उनको फारिग करें। और देखिए पंजाब में ना मुसलमान अकबर ख्वाजा सब सारा दिन गाड़ी पे अकेले फिरते रहे, कौन निकला वहां से? 3 सूबों से तो कोई भी नहीं निकला। एपी में चूंकि इनकी गवर्नमेंट है, और अगर ये वो भी खत्म कर लिए तो इनके पास फिर ऑप्शन क्या रह जाएगा? ये इनसे पहले भी गलतियां हुई हैं, अब भी कर रहे हैं सर। 3 सूबों से वैसे सिंधु साहब लोग निकले नहीं हैं या निकलने नहीं दिए गए, क्योंकि सारी मोटरवेज बंद थी, जीटी रोड्स बंद थी, कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। लोग निकलते कैसे? सुपरमैन तो नहीं है ना लोग, ना वो कोई वो मुसल्ला फोर्स है सर। जी 100% मानते हैं, लेकिन जिन्होंने आना होता है ना, ये देखिए जब केपी से लोग आए हैं तो ये भी को तकरीबन 10 या 11 रुकावटें अबू करके और कंटेनर हटा के तो पहुंचे नहीं है यहाँ पे। इनकी कमिटमेंट थी, जब बात को पगी रही बोला वट एवर। लेकिन जो ये जो बार बार कह रहे हैं कि खान साहब को बरहा कराने आ रहे हैं, असदुल्लाह खान साहब आप बहुत इसी तरह लॉ को भी समझते हैं। खान साहब को किसी डीसी ने तो अंदर नहीं किया 3 MPO के तहत उनको गवर्नमेंट ने छोड़ना, नहीं, नॉट एट ऑल।
He is behind the bars. There are so many, although جھوٹی اور سچی ہو, مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے, ایز اے لائر میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو مطلب ایک طرح سے عدالتوں نے جو جیل میں رکھا ہوا ہے اور عدالتوں نے ہی ان کو بری کرنا ہے, گورنمنٹ ان کو کیسے رہا کر سکتی ہے؟ یا تو یہ ہوتا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو کو سر وہ عدالتیں تو رہا کرتی ہیں, مگر اس رات کو نیا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. تھانہ نیو ٹاؤن کا مقدمہ وہ 9 مئی کے پس منظر میں ہے, لیکن وہ 1.5 سال بعد قائم ہو رہا ہے, 2 سال بعد قائم ہو رہا ہے نا مقدمہ. تو عدالتوں نے جب عدالتیں رہا کر دیتی ہیں تو آپ ایک نیا مقدمہ بنا دیتے ہیں. اسد اللہ خان صاحب رابطہ فوجداری میں یہ سیکشن ہے کہ جب بھی کوئی ایویڈنس آپ کو پروجیکٹ مل جائے گی تو بے شک 10 سال کے بعد ملے, مقدمہ درج ہو. لیکن اس بنیاد پر تو آپ ہمیشہ ایک شخص کو رکھ سکتے ہیں نا جیل کے اندر, سر ہمیشہ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی حکومت. یعنی آپ کا اگر کوئی لیڈر قابو آ گیا اگلی کسی حکومت کے تو یہ فارمولا تو اس کے اوپر بھی لگے گا نا پھر سندھو صاحب. ڈیفینیٹ. اور یہ چاہتے بھی یہی ہے, خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو نکال کے ہمیں وہاں پہ بھیج دیا جائے جہاں پہ وہ ہیں. الٹیمیٹلی تو یہی چاہ رہے ہیں سارا کچھ نا, اور یہ کریں گے. مطلب اگر ان کا آتا تو یہ ظاہر ڈیفینیٹ ہمیں ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے. لیکن میں اب بھی چاہتا ہوں جو راؤ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے 3 رکنی کمیٹی خان صاحب نے بنا دی جو فوج سے مذاکرات کرے گی, وہ بالکل لغو بات تھی, جھوٹی بات تھی. ان کو بالکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا, ڈائلیکٹ کرنا پڑے گا, یہ تھریٹ کے موڈ سے نکلنا پڑے گا. اور سیاسی جماعت دیکھیے یہ جو لوگوں کی پذیر آئی ہوتی ہے نا جی, ساری زندگی نہیں رہتی. یہ بہت سارے لوگوں پہ آئی, موجودوں پہ بھی آئی, اپنا لینن پہ بھی آئی, اور بہت سارے لوگوں پہ آئی, لیکن پھر وقت ایسا آتا ہے ٹیزر میں بھی آئی, لیکن وقت آتا ہے کہ پھر وہ ختم ہو جائے. چلیں آپ مقابلہ ان کا کر رہے ہیں, موازنہ کر رہے ہیں دنیا کے عظیم لیڈرز کے ساتھ عمران خان کا. شوکت صاحب ایک چیز جو اس وقت, جی چلیے میں شرمیلا صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے صرف شوکت صاحب ایک چیز کا مجھے جواب دے دیں کہ اس وقت جو ایک الزام تحریک انصاف کے اوپر ہے ریاستی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, بیرون ملک بیٹھ کر رہے ہیں لوگ, اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں, اور بیشتر ایسی چیزیں ہیں جس میں جو حقائق پر مبنی بھی نہیں ہے, تو یہ ایک تحریک انصاف کو الٹا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ الٹا نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تحریک انصاف کو پاکستان کے اداروں کو ملائن کر کے؟ اور اسی لیے ٹاسک فورس بنائی گئی اور پی ٹی آئی کے سربراہی میں بنائی گئی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون یہ کر رہا ہے. تو ایک اور کریک ڈاؤن کو آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں فوج کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے ہماری. فوج, ہم عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج ہماری فوج ہے, فوج سے تو لڑائی نہیں ہے ہماری. یہ تو ایک سازش کے طور پہ جو بینیفیشری ہے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ہمارے دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی طور پہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جی. ایک وقت پہ پیپلز پارٹی کو بھی فوج کے خلاف کہا جا رہا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ اپنی اسٹرگل کر رہے تھے. اس وقت میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, پی ایس ایف کا لیڈر تھا میں یونیورسٹی کا. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس کو جب آپ نے کسی پارٹی کو کمزور کرنا ہوتا ہے یا دباؤ میں لانا ہوتا ہے تو یہ فوراً بیانیہ بنا لیا جاتا ہے کہ جی یہ فوج کے خلاف ہے. ہم فوج کے خلاف نہیں ہے. اس وقت ہمارا مینڈیٹ جو چھینا ہے, جو بیٹھا ہے, وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے. تو ہماری اسٹرگل سیاسی ہے. یہ صرف ہمیں ہماری اسٹرگل کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کبھی ریاستی طاقت استعمال کرتے ہیں, کبھی کیا بہانہ کرتے ہیں, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف. دیکھیں جو بھی فوج کے خلاف کوئی بھی کہیں سے بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہو سکتا, وہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہے. میں بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں, ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. 9 مئی کو آپ کو یاد ہوگا صلی اللہ بھائی, 9 مئی کو میرے کپڑے کیوں پھٹے تھے؟ میں کیونکہ خان صاحب نے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ جو ہے نا یہ کریں وہ کریں جی. جو کچھ ہو رہا تھا پتہ نہیں کون کر رہا تھا, کہاں سے ہو رہا تھا. میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا. کچھ لوگ آئے, مجھے گھسیٹا لے جا رہے تھے کہ آؤ چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو. میں نے کہا بھائی وہاں کیا ہے, کیوں جائیں؟ اور میں نے منع کیا لوگوں کہ نہیں جائیں. تو اس کے بعد وہ 10-15 لوگ تھے, انہوں نے جو میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینل کے اوپر اور سب. تو ہم نے کبھی بھی, میں تو کبھی بھی فوج کے خلاف نہ جا سکتا ہوں, نہ فوج کے خلاف بات ہو سکتی ہے, نہ مانتا ہوں میں. نہیں ہمارے ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ. صحیح ہے. تو آپ ڈسون کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت اوورسیز پاکستانی جو طوفان مچا رہے ہیں, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی اس کو ڈسون کرتی ہے, تو آپ کی لیڈرشپ کو بھی بیسیکلی ان کے ساتھ اظہار لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے, آپ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ کوئی پتہ نہیں, کوئی پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں, پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہوئے انہوں نے, وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ بہرحال وہ اپنی افیلیشن پی ٹی آئی کا شو کرتے ہیں. میں کہوں گا جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی دیکھیں, ان کو بھی وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں. صحیح ہے. لیکن ان کو یہ وہ ایک پروپیگنڈا ایسا ہو رہا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلاں فلاں کر رہے ہیں, تو شاید ان کو اس بات پہ غصہ ہوگا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ
पार्टी की कोई पॉलिसी ऐसी है कि जी आप ऐसा करें, पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर इंडिविजुअल कोई कर रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है। सही है, हमें उससे क्या, आप इज़हार लातालुकी कर रहे हैं उसे, बिल्कुल ठीक है सर। एक मैं कर रहा हूँ जी, शर्मिला फारूकी साहबा, अब मौलाना फजल रहमान साहब जो ज़ाहिर है आपके भी सियासी मुखालिफ हैं और पीटीआई के भी हैं, लेकिन आपके और मौलाना के ताल्लुकात उतने ख़राब नहीं हैं जितने आप इन हुकूमती जमातों के पीटीआई के साथ हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी, इंतशार और बेचैनी है, इसकी वजह 8 फरवरी है। आप 8 फरवरी के मसाइल को जब तक हल नहीं करेंगे, आप उस मैंडेट का सही तौर पर उसको तस्लीम नहीं करेंगे, मसला हल हो ही नहीं सकता। ये मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल है। अब उसके लिए पीटीआई ने रुख किया था अदालतों के पास, ट्राइब्यूनल्स के पास, लेकिन ट्राइब्यूनल्स ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया मुकर्रर वक्त में, और इस वक्त 83% काम फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक उनका बाकी है। तो जब अदालतें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो फिर इस बेचैनी और 8 फरवरी की अफरा तफरी का खात्मा कैसे मुमकिन होगा शर्मिला साहबा? खान साहब देखिए, इस मुल्क के अंदर कोई दो राय नहीं है कि जुडिशल रिफॉर्म्स तो हुए ही हुए हैं, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। और ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए कि किसी शख्स को भी ये कर्ब ना हो कि वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन के रिजल्ट पे उंगली उठाए। जीतने वाला खुशी से जीत मनाए और हारने वाला बड़ी ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ अपनी हार तस्लीम करे। देयर इज अ लॉट टू बी डन। हम जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते थे, मुझे याद है पिछली गवर्नमेंट के अंदर कोई कमेटी भी बनी थी, लेकिन स्पीकर ऐसे थे कि उस स्पीकर के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था। और मुझे याद है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर अपना खिताब किया इस टर्म में पहला, उन्होंने बात की और ये ऑफर भी दी थी पीटीआई को कि आइए हम जुडिशल रिफॉर्म्स भी मिलकर करें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करें। और उन्होंने ये बात भी याद दिलाई पीटीआई को कि जब हम उस तरफ बैठते थे और जब हम फॉर्म 45 की बात करते थे तो आप हम पे हंसते थे। जब 2018 की अगर मैं बात करूं तो 3 दिन गुजर गए थे, लोगों को फॉर्म 45 नहीं मिले थे। तो ये बात हम जब भी करते थे ये हम पे हंसते थे। आज पासा पलट गया है, लेकिन ऑल सेड एंड डन हम ये समझते हैं कि क्यों ना, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर प्रोग्रेशन, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन। करें, लाएं, ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएं जिससे हम ये कह सकें कि यार 100% साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए हैं। अभी ये ना कहना पड़े कि जी आरओ का इलेक्शन है, कभी ये ना कहना पड़े कि फलां का इलेक्शन है। तो देखिए ना, सिलेक्शन ना हो पाए, इलेक्शन हो, और नथिंग इज लॉस्ट। अभी भी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, पार्लियामान में बैठे, लाएं, आप ये ना कहें कि जी ना अभी भी ये ना कहें कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी, इनको बाहर निकालो, हमें लेकर आओ। ये नहीं, आप जहां जहां लकूनास आ रहे हैं, जहां जहां रिफॉर्म्स की जरूरत है, एज ऑपोजिशन आप अपना काम करें, आप वो लेकर आए, लाए ना हाउस के अंदर, लेट्स डिस्कस इट। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? ये तो इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ जब हम रिलेट करते हैं 2018 के साथ, मवाजना करते हैं, ताहिर सिंधु साहब, हम कहते हैं कि जी उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, फॉर्म 47 2 दिन बाद मिले थे, लेकिन कई चीज़ें फिर भी 2024 के इंतखाबात में तो ऐसी हुई हैं जो तारीख में नहीं हुई। मसलन तजवीज़ कुनिंदा और ताहिर कुनिंदा को पहुँचने न देना आरओ के ऑफिस तक, या उनको उनके कागजात छीन कर, नामालूम अफराद आए और कागजात छीन कर भाग जाएँ, या जो कोई अगर अपने कागजात जमा कराने आए तो उसको उठा लिया जाए। ये कई चीज़ें तो मुख्तलिफ हुई है ना। आप यही तो मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं कि आप ये मसला हल नहीं करेंगे तो शायद आई डोंट नो, आप पर्टिकुलरली खान साहब, आई डोंट नो, आप एक जेनेरिक सी बात कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे होंगे, हुई होंगे, आई एम श्योर। बहुत जगह पर धांधली हुई है, बहुत जगह पर कुछ हुआ है, कुछ जगह बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए, लोगों ने वोट डाले। लेकिन बात यह है कि देखिए ना, वन और इंसिडेंट को लेके आप पूरे इलेक्शन को नहीं डिसोन कर सकते। यही मैंने कहा ना कि जरूरत है इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, होनी चाहिए। हम नहीं कहते, हम नहीं मानते हैं। और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर कहते हैं ये इलेक्शन नहीं होता, ये जंग होती है, मैदान जंग होता है। हाँ सही है, लेकिन वो लतीफ़ खोसा साहब ये सारी डिटेल्स लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। मैं तो उसको रेफर कर रहा हूँ कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि ये हमारे हलके हैं, यहाँ पर आरओज़ के साथ, और नाम और डिटेल्स उन्होंने शेयर की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ। एनीवे सिंधु साहब, आप इस पर अपनी राय का इजहार कीजिए।
مقصد اللہ خان صاحب سب سے پہلے ہمارے استاد بہت کمپیٹنٹ لائر ہے مقصد صاحب، اس کی بات چھوڑیں، بہت ساری باتیں ایسی وہ تو کہتے ہیں 278 بندے مار دیے گئے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی وکیل ہے ہم بھی وکیل ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں بات. شوکت یوسف علی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ مجھے سیٹ کے لے کے جا رہے تھے جی ایس کی کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. اچھا آج تک پوچھے میرے بھائی ہیں کہ کیا جن لوگوں نے حملہ کیا ہے سینٹر اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہے، حسان نیازی ہیں، کیا وہ ان کے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا سینٹر اعجاز چودھری نے نہیں کہا اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ آپ نے بھی ٹیلی وائز کیا تھا کہ ہم نے ایک گفلا وہاں کا توڑ دیا؟ کیا کور کمانڈر جب گئے اجرا ہاؤس پہ تو پینٹ جو تھی حسان نیازی اپنی چوٹی میں لہرا رہا تھا، جنرل کی پینٹ اوپر کر کے سب کو دکھا رہا تھا. کیا جو جیل روڈ پہ آپ نے بھی دفتر دیکھا، میں نے بھی دیکھا ان کا، وہاں پہ پراٹھا کے اوپر بیٹھ کے ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں فرما رہی تھی کہ چلے چلے ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے؟ ہاں انہوں نے آج تک اس کو نوٹس تک کیوں نہیں دیا؟ دوسرے نمبر پہ شوکت صاحب نے فرمایا ابھی کہ مگر سندھو صاحب یہ تو اندلیب عباس بھی کر رہی تھی نا، تو وہ کیوں اب آزاد گھوم رہی ہیں؟ جی وہ تو ظاہر ہے جن لوگوں نے جا کے مطلب معافی تلافی لی ہے، سارا کچھ کیا. اچھا. میں تو کہہ رہی ہیں کہ سر قانون معافی تلافی سے تو نہیں چلتا، وہ تو پھر سزا دیتا ہے نا سر. یہ کہہ رہے جی ہم فوج کے خلاف نہیں تو پھر فوج سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کا سیاستدانوں سے جھگڑا ہے تو سیاستدانوں سے مذاکرات کریں. صحیح ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کے علاوہ اگر آپ آرمی کے نہیں تو 9 مئی کو صرف اور صرف فوجی تنصیبات میں حملہ کیوں کیا گیا؟ اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جی ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا تھا، ہم نے کو تھانہ سول لائن پہ تو نہیں جانا تھا. یہ آپ کے ہم سب کے پاس اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس میں چلیں سندھو صاحب، جو سوال میں نے آپ سے کیا نا اندلیب عباس صاحبہ کا، یا اور بھی کئی نام ہیں، تو یہ ایک دفعہ عدالت کے اندر عمر چیمہ صاحب نے یہ اعتراض اٹھا دیا، تو عدالت نے کہا کہ ہاں بھئی اعتراض تو ٹھیک ہے. انہوں نے پروسیکیوٹر سے پوچھا بھئی اس سوال کا جواب دیں، تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ جناب وہ یہ سارے مفرور ہیں، ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، یہ مل نہیں رہے، جس دن ملیں گے ان کو بھی اٹھا کے اندر ڈال دیں گے. تو آفیشیل جواب یہ ہے، جو آپ کے پاس بھی ایک آپشن ہو سکتا تھا، تو میں نے سوچا کہ چونکہ ایک عدالت میں یہ جواب آ چکا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ کو پتہ میں ایسی بات نہیں، آپ میرے بھائی کی طرح آپ کو پتہ ہے میں بات کروں گا جو سیدھی سی بات ہے. یہ تو ایسی کوئی بات مطلب انہوں نے جن لوگوں نے جا کے کہا جی ہم سے غلطی کی ہمیں معاف کیا جائے تو ان کو معاف کیا گیا. لیکن سرکاری موقف ابھی بھی ہے کہ وہ چونکہ مفرور ہیں ان کی تلاش جاری ہے. میں ذاتی موقف تو رکھ سکتا ہوں نا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح نہیں آپ کا حق ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب شوکت یوسف علی صاحب، ابھی جو شرمیلا صاحبہ نے بات کی، اور بلکہ سندھو صاحب نے تو آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ آپ کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی. آج آپ سوچتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی آفر پی ٹی آئی نے قبول کر لی ہوتی تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے پاس حکومت بنانے کے لیے جو مطلوبہ سکور تھا وہ پورا نہیں تھا، اور ہم کسی اور کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی اس میں نہیں تھے، اور بس یہی ایک وجہ تھی جس میں نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں وہ کوئی ہمارا جرم نہیں بن سکتا، ہم اپوزیشن میں رہیں یا گورنمنٹ میں رہیں، دونوں کا تقریباً برابر حصہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں آپ سے کہوں کہ اگر اس ملک کے اندر اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد اور اتنے حالات میں سختی لانے کے بعد بھی اگر الیکٹورل ریفارم نہ ہوئے اور ہم ویسے ہی الیکشن کے اندر چلے گئے تو میرے خیال سے اس کے بعد صرف بربادی ہو سکتی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ الیکٹرل ریفارم پہ توجہ دی جائے. حکومت یہ غلط ادھر ادھر کے دعوے چھوڑ دے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی، سنگل ڈیجٹ پر مہنگائی کو لے کر آ گئے، یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں. بہتر یہ ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کرے، جتنی پارٹیاں حکومت میں ہیں وہ بیٹھے، اپوزیشن کو دعوت دے، اور میرے خیال یہ کہ جلد سے جلد الیکشن کی طرف چلا جائے، فریش الیکشن، اور وہ بھی آفٹر ریفارمز. یہ بہت لازمی ہے. اگر یہ نہیں ہوئے تو یہ ملک اسی طرح انارکی کا شکار رہے گا. جھوٹی بیانیاں بنا کے ہم کس حد تک پہنچے ہیں، کہاں تک پہنچ گئے. پوری دنیا ہنس رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ ختم ہو گئی، ہماری کارخانے بند ہونے لگے، سرمایہ سارا باہر چلا گیا. ہم ابھی تک اس میں ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتشاری ہے. اگر یہ 70% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اگر یہ سارے دہشت گرد ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مارے سب کو مارے. اگر نہیں ہے تو مہربانی. لیکن آپ کا یہ مطالبہ سر جو الیکشن کا مطالبہ ہے، ظاہر ہے کوئی بھی حکومت اس طرح سے تو نہیں مان سکتی کہ فریش الیکشنز کروائیں. آپ کی بھی حکومت، آپ کے بھی دور میں مڈ ٹرم الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھیں تو آبویسلی حکومتیں نہیں مانتی. اب جب کہ آپ احتجاج کرنے کے، حکومت یہ کنوینسڈ ہے کہ اب آپ لمبے عرصے تک اس طرح کا احتجاج کرنے کے قابل نہیں رہے، اور پھر ظاہر ہے مقدمات، نئے مقدمات اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب آپ کی بات حکومت کیوں مانے گی؟ دیکھیں یہ تو حکومت کو بھی پتہ ہے کہ سارے جعلی مقدمات ہیں،
اور جعلی مقدمات جو ہے نا وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ تو دیکھیں ہر فسطائی دور میں اس طرح ہوا ہے. آپ اپنے اپوننٹ کو کرش کرنے کے لیے ریاستی طاقت استعمال، جو ریاستی طاقت کا استعمال جہاں بھی ہوتا ہے، جس ملک میں بھی ہوتا ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ سروائیول کر سکتا، نہ ہی وہ حکومت مستحکم ہوتی ہے، نہ ہی وہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے. اگر رہتی ہے تو پھر مشرف جو ہے نا ساری زندگی کے لیے رہتا. اس نے بھی موقع لہرایا تھا، بڑے اس نے دعوے کیے تھے، لیکن دیکھیں ایک حد تک جاتی ہے ساری چیزیں، اس کے بعد پھر اینڈ ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ملک کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. معاشی بدحالی بھی ایک چیلنج ہے، دہشت گردی بھی ایک چیلنج ہے، امن و امان کی صورتحال، پولیٹیکل کرائسس. تو اس میں ویژن کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ مزید الزام تراشی کریں. یہ عمران خان کے اوپر 300 سے زائد مقدمات ہو گئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ آپ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ عوام کی رائے کو احترام نہیں کریں گے. مہربانی کریں اپنے اس پہ نظر ثانی کریں، رویوں کے اوپر لہجوں کو درست کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 4 وزراء پریس کانفرنس کریں دن میں، وہ گالیاں دیں، پھر آ کے شام کو اینڈ پہ گئے یہ مذاکرات ہم سے نہیں کرتے. تو کیسے آپ سے کریں؟ آپ مہربانی کریں. آپ اپنے پھر دوسرے کہ بہت ساری مطلب ہے پیپلز پارٹی کا رول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سختیاں پیپلز پارٹی نے بھی دیکھی ہے. ہمیں یاد ہے بہت سارے، کیونکہ 86 میں یونیورسٹی کا لیڈر تھا پی ایس ایف کا، ضیاء الحق کا دور تھا، ہم نے بڑی سختیاں دیکھی ہیں. لیکن یہ کہ اس کا اینڈ کیا ہوا؟ آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آج پیپلز پارٹی اسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہے جس کے خلاف وہ نکلی تھی. تو ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی نا. تو مہربانی کریں، اگر اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے ہم نے تو اس ملک کے لیے. سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو دیکھیں نا، تحریک انصاف کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. آپ نے اس کے لیے پوری ایفرٹ کر دی ہے اور جتنی آپ کر سکتے تھے، اور اس کے بعد آج 7 نئے مقدمات میں گرفتاری عمران خان کی ڈال دی گئی ہے. تو آپ تو اپنے ٹارگٹ سے جی سر، سیاسی اسٹرگل ہے، وہ اسٹرگل ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اسٹرگل جاری رہے گی. یہ ساری زندگی، یہ ہر ملک میں آپ چلے جائیں جہاں جمہوریت ہے، سیاست ہے، وہاں اپوزیشن ہمیشہ، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہے چاہے وہ اسمبلی کے باہر ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے. یہ یہاں پہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی اپوزیشن احتجاج کرتی ہے تو ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ان کو انتشاری قرار دیا جا رہا ہے، ریاست کے خلاف قرار دیا جا رہا ہے. تو ہماری کون سی ریاست ہے؟ ہم کوئی نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ریاست مضبوط ہو، یہ ریاست بہتر ہو، اس ریاست کے ادارے مضبوط ہوں. تو ہم کون سے ریاست کے خلاف ہیں؟ تو جو ریاست کے وسائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف سے تالی نہیں بجتی. جو اگر حکومت سنجیدہ ہوتی، اگر حکومت چاہتی کہ ملک میں امن و امان درست ہو، تو اور ان کے ذہن میں یہ فطور نہ ہوتا کہ اس کو کرش کیا جائے جی. تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اپوزیشن کو منوانے کے لیے. لیکن جس دن سے انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ ان کو کرش کرو، وہ طریقہ بھی ان کا ناکام ہو گیا ہے. وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو سندھو صاحب، یہ اب آپ کو یہ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے 2 سال میں طاقت کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پولیس کی لڑائی کی صورت میں ہوا ہو، کارکنوں کو گرفتار کرنے کی صورت میں ہوا، چھاپوں کی صورت میں ہوا ہو، ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اس کا اثر جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر بھی آیا ہے. ان کی بھی مقبولیت کا گراف گرا ہے اور اس کا ایک اظہار 8 فروری کے انتخابات میں بھی ہوا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں ایک نقصان تو سیاسی طور پر نون لیگ کو بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہ فارمولا کامیاب نہیں ہے؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب، جو شوکت صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست بات ہے کہ سارے ان جھگڑوں سے بیسیکلی اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے. میں اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں، ان کا حل نکالنا پڑے گا. اور یہ وہ، لیکن ابھی وہ فرما رہے تھے شوکت بھائی کے اپنا مشرف مقابلہ رہا تھا، اور ان کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان ان کا پولنگ ایجنٹ بنا تھا. شاید یاد آ جائے ان کو، اور آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو جی مجھے یاد ہے، پھر انہوں نے معافی مانگ لی تھی. وہ ٹھیک ہے، نے معافی مانگ لی تھی اس پہ. اللہ معاف کرے. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ان کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ جن کو جو ان کو لے کے آئے تھے، جس طریقے سے بھی لائے تھے، تو پھر خود کہتے تھے خان صاحب کہ ہمارا تو کورم نہیں پورا ہوتا تھا. پہلے لیاقت کورم پورا کرتا تھا، وہ ادھر اسمبلی میں بیٹھا کرتے تھے. آپ کو بھی مجھے بھی یاد ہے اس بات کا. اس حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس سے نہیں ہے لڑائی. ابھی شوکت بھائی تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ ہے. میں آج بھی دوبارہ ان سے کہتا ہوں کہ ڈائلاگ آپ کو سیاسی لوگوں سے ہی کرنا پڑے گا جن کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ سے آپ کا 50% کام ہوا ہے، آپ مانے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے. صحیح ہے. شوکت صاحب، میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک رائے آپ کی لے لوں اور پھر میں آخری سوال سندھو صاحب کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ
عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جیسا میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک پوری مکمل ایفرٹ کر لی، اب اس وقت پارٹی کے اندر جو ایک انتشار یا تفریق یا مختلف رائے یا جھگڑا، آپ اسے کچھ بھی نام دیں، یہ بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، یہ پارٹی کے لیے اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں اختلاف نہیں ہے اسد بھائی، کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے. کیا پیپلز پارٹی نون لیگ اس سے مبرہ ہے؟ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کی پالیسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے عمران خان کی طرف سے جی، اور اسی کو سارے فالو کرتے ہیں، تو وہ تو بالکل نہیں ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں. یہ میں بالکل آپ سے کہتا ہوں یہ غلطی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو وہ ان کے ساتھ ہمارا بالکل ہے، ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ، لیکن وہ الیکشن میں ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں وہ جو جس طریقے سے وہ ریاستی طاقت کا استعمال اب کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ کل کسی اور کی حکومت بھی آ جائے گی. یہ سلسلہ غلط ہے. پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح دہشت گرد قرار دینا اور پھر ان کو مار مار کے اس پہ ہنسی مذاق کرنا کہ جی ہم نے تو ان کو ختم کر دیا، یہ جو کلچر ہے نا، یہ میرے خیال سے ہمارے پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ لوگ اگر دہشت گرد نہیں بھی ہے نا، تو جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ پھر انتقامی سیاست ان کے دل میں آ جاتی ہے، تو یہی سلسلہ جاری رہے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہرگز ہمیں نہیں جاری رکھنا چاہیے. ملک کو ایک اچھے ڈگر پہ لے جانے کی ضرورت ہے. اینڈ اس کا اچھا ہونا چاہیے. اختلاف بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے وہ، لیکن اس کا اینڈ جو ہے نا اس کو ملک کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے. کیا شوکت صاحب بشا بی بی اپنا سیاسی کردار ادا کرتی رہیں گی؟ اس بارے میں کیا پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ بشا بی بی کا کوئی سیاسی کردار ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ادا کرتی رہیں گی؟ اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انہوں نے لیڈ کیا ہے سر. نہیں دیکھیں انہوں نے شمولیت کی ہے، ایز اے ورکر شمولیت کی ہے، کوئی لیڈ نہیں کیا ہے. لیکن جو بعد میں جو کچھ ہوا کہ ہمارے جو مین مرکزی لیڈرز تھے وہ نہیں پہنچ سکے، تو یہ ایک الگ بحث ہے جو ہمارے اندر چل رہی ہے. لیکن اس کو یہ رنگ نہیں دیا جا سکتا کہ اختلاف ہے. بالکل جو نہیں آیا وہ اس کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس پہ ہم بات پارٹی کے اندر بھی بات کیے، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بات کیے، کیونکہ پی ٹی آئی میں کم از کم اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی ہم کر لیں. الحمدللہ ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ہم نے کی ہے، اور سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی ہے، پھر اس کے بعد اور بھی لوگ آئے ہیں. علی محمد صاحب کا بھی کل وہ آیا ہے. تو دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، کسی کا کوئی اور مقصد ہو وہ الگ ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف پولیٹیکل ہے. ہم کسی طور پہ نہ پاکستان کو نقصان کا سوچ سکتے ہیں، نہ اپنے اداروں کا نقصان سوچ سکتے ہیں. جو کچھ ہے اپنے اسٹرگل کریں گے. حکومت کو بھی اپنا ہاتھ ہولا رکھنے کی ضرورت ہے. آج اگر وہ ڈنڈا چلا رہے ہیں تو کل یہ ڈنڈا ان پہ بھی چل سکتا ہے. صحیح ہے سندھو صاحب، یہ کل ڈنڈا آپ پہ بھی چل سکتا ہے. سیاسی استحکام کی کیا صورت آپ دیکھتے ہیں؟ کنکلوڈ کیجئے گا سر. میری ذاتی جو ہے خواہش، مطلب شمول یوسف صاحب دوبارہ وداؤٹ موسٹ ریسپیکٹ، خواہش اور عمل میں بہت زیادہ فرق ہے. جس طرح کے یہ شکر بھائی ہیں، اس طرح کے مان صاحب لوگ اور بھی بہت اچھے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، اگر یہ مل کے بیٹھ کے بات کریں تو کسی بھی بات ہو سکتی ہے، کرنی بھی چاہیے. اور یہ ملک کے لیے، ریاست کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے ہمیشہ پولیٹیکل جماعتوں کو ہی رول ادا کرنا پڑتا ہے، کردار ادا کرنا پڑتا ہے. جہاں تک میڈم کا تعلق ہے، میڈم نے تو کٹی پارٹی کو خطاب کر کے اپنا پورا منشور دیا، وہاں پہ 9 نکاتی منشور دیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا، تو انہوں نے سنبھالا. لیکن ہاں، سب سے پہلے شوکت یوسف صاحب بندے تھے جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بس بات پہ اعتراض کیا کہ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہے. اسی لیے کرنے پر غصہ وہ پیچھے رہ رہے تھے کہ یہ مطلب جس طرح چلے گئے، جس طرح سے بھی چلے گئے واٹس ایور. لیکن ایک بات بالکل درست کرنا، ہم ایگری 100% ایگری کہ پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ کسی اور کو کس قسم کی جو انٹرسیپٹ کرنے کی یا کسی اور مسئلے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خلیل طاہر سندھو صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب. ہمارے ساتھ شمیلہ فاروقی بھی شو میں شریک رہی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.